91 سال ہوئی. آپ 18 سال تک جیلان میں علم حاصل کرتے رہے. 18 سال کے بعد 7 سال آپ جب بغداد گئے تو آپ نے 7 سال بغداد میں علم حاصل کیا. 25 سال ہو گئے. 25 سال آپ نے مدائن کے جنگلات میں گزر گئے. گزارے اس کے بعد کہا مولا عبد القادر اب کہاں جائیں؟ تو رب نے فرمایا عبد القادر بغداد تیرے لیے ہے. پھر کہا مولا مجھے بغداد نہیں چاہیے, بغداد کے لوگ اچھے نہیں ہیں. رب نے فرمایا عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے ہے. تو عبد القادر نے کہا مولا اگر یہ بغداد میرے لیے ہے تو میں ٹھہرنے کے لیے راضی ہوں, مگر میری کچھ شرطیں ہیں. اس میں سے شرط یہ ہے, غوث پاک نے فرمایا میرے مولا میں بغداد میں ٹھہرنے کے لیے راضی ہوں, مگر میری شرط یہ ہے کہ جو بھی میرا مرید ہو اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ ایمان میں مکمل پہنچنا ہو جائے, یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. غوث اعظم بغداد ٹھہر گئے, بغداد میں ٹھہر گئے. اب بغداد میں غوث اعظم نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی اس مدرسے کا نام تھا جامعہ نظامیہ. اس مدرسے کے سرور اعلیٰ تھے ابو سعید مخزومی. اس محلے کا نام تھا باب العزت. جب عبد القادر 25 سال کے بعد لوٹ کر آئے تو اب اس مدرسے کا نام چینج ہو گیا. پہلے تھا جامعہ نظامیہ, بعد میں ہو گیا جامعہ قادریہ. اس مدرسے کے سرور اعلیٰ تھے ابو سعید مخزومی, بعد میں ہو گیا عبد القادر جیلانی. اس محلے کا نام تھا باب العزت, بعد میں ہو گیا شیخ, بعد میں ہو گیا باب الشیخ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مدرسے جامعہ قادریہ میں تعلیم دیتے رہے, اور آپ کے مدرسے سے لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ نے علم حاصل کیا, اور سب کے سب اللہ کے بندے بن گئے. غوث اعظم سرکار کی شان کیا ہے؟ لوگ تو آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں, سرکار غوث اعظم نے آنے سے پہلے ہی دھوم مچاتی تھی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر جو قلم چلا کرتا تھا میں اس کی آواز کو سماعت کر دیا کرتا تھا, اس کی آواز کو سماعت کر دیا کرتا تھا. حضرت عمر کے ذریعے, حضرت علی کے ذریعے ایک جبہ میرے سرکار نے اویس قرنی تک پہنچایا. اویس قرنی سے کہا, عمر فاروق اعظم نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو پہنا, کہا میرے مولا تجھے میں تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں, تو سرکار کی امت کی بخشش فرما دے. خوشی بھری آواز آئی, اے اویس ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے, اور ہم نے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے. جب آدھی امت بخش گئی تو لعنت چھوڑ دیا, کہا مولا جو آدھی رہ گئی اسے بھی بخش دے. تو اللہ نے فرمایا اے اویس تیری دعا سے میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے, اب جو آدھی امت رہ گئی ہے